نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر صدق الله العظيم۔ درود شریف پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد افضل الصلوات۔ 27واں پارہ سورۃ قمر، اس کا آخری رکوع یعنی تیسرا رکوع آج شروع ہو رہا ہے، اور اس کی ابتدائی 3 آیات مبارکہ اور سورت کی آیت نمبر 41، 42 اور 43 تلاوت کی گئی۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے 5 نافرمان قوموں کا حال بیان کیا ہے اور ان پر پھر آنے والا عذاب ذکر کیا ہے، وہ بھی بتا دیا، بیان کر دیا۔ پہلے کس قوم کا ذکر ہوا؟ قوم نوح کا ذکر ہوا۔ جب عذاب کی بات آئے گی تو پہلا نمبر قوم نوح کا ہوگا، اس لیے کہ زمین پر سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا ہے، ان سے پہلے کسی نبی کی قوم پر عذاب نہیں آیا، انہوں نے عذاب والا کام ہی نہیں کیا، اس لیے ان پر عذاب نہیں آیا۔ انہوں نے کام کیا عذاب والا تو ان پر آیا، اور پانی کا عذاب آیا، آسمان سے بارش اور زمین سے پانی کے چشمے۔ اور پھر دوسری قوم عاد کا ذکر ہے، جو بڑے پہلوان قسم کے لوگ تھے، طاقت پہ بڑا ناز رکھتے تھے اور لمبے چوڑے تھے۔ اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا، آپس میں ٹکرا کے مار دی۔ اور تیسرا قوم سمود کا ذکر ہے، یہ ان سے 2600 سال بعد ان کو عروج ملا، اور یہ بھی نافرمان لوگ تھے، اور اللہ نے ان پر عذاب بھیجا کہ فرشتے نے چیخ ماری، ان کے جگر پھٹ گئے۔ پھر قوم لوط کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا، ان پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی۔ اب اس صورت کی آخری نافرمان قوم جو اس میں ذکر ہے، 5واں واقعہ، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا وہ 2 تھی، ایک بنی اسرائیل اور ایک آل فرعون۔ تو آج کے سبق میں آل فرعون کا ذکر ہے، یعنی فرعون کی قوم کا ذکر ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، تحقیق آئے آل فرعون یعنی قوم فرعون کی طرف بھی نذر، تنبیہ کرنے والے، ڈرانے والے، خبردار کرنے والے۔ وہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام۔ فرمایا کہ ان دونوں نے آ کر اس قوم کو خبردار کیا، ان کو ڈرایا۔ ایک تو یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، دوسرا یہ تھا کہ زمین میں اللہ کی مخلوق پر ظلم نہ کرو۔ یہ جہاں مشرک کافر تھے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ظالم لوگ تھے،
پھر خصوصی طور پر بنی اسرائیل پر ظلم کرتے. تو اللہ رب العزت نے ان کو منع فرمایا. اور وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا، انہوں نے وہی پرانی قوم نافرمانوں کا وطیرہ اختیار کیا. کذبوا بآیاتنا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو بھی نشانی ان کے لیے بھیجی تاکہ یہ لوگ اس کو دیکھ کر حق اور باطل میں تمیز کر سکیں. تو فرمایا کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا. بآیاتنا کلیہا، تمام کی تمام نشانی سب کو انہوں نے جھٹلا دیا. فرمایا فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر. دنیا کے اندر یاد رکھنا ہر شخص ایک وقت مقرر تک ہے، لیکن بعض دفعہ ہم بھول جاتے ہیں. جس طرح یہاں سے نا جنازے گزرتے ہیں قبرستان قریب ہونے کی وجہ سے، تو لوگوں نے چارپائی بھی جنازے کی اٹھائی ہوتی ہے اور گپے بھی لگا رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ جب واپس آ رہے ہوتے ہیں نا تو کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ کندھے پہ جب چارپائی ہو تو اس کے آثار بھی ہونے چاہیے. کچھ دو دیر تو کم از کم یہ ہونا چاہیے. کچھ دیر تو انسان کو، وہ جس کو کندھا دیا اس کی کوئی نہ کوئی یاد آنی چاہیے، کوئی غم والی کوئی پریشانی والی کیفیت ہونی چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں جلدی کر جلدی کر، چاول شروع ہو گئے. اب اٹھائی چارپائی ہے، وہ جب واپس جا رہے ہوتے بعض دفعہ صرف دو چار ہی ہوتے اس وقت، وہ بس یعنی بالکل اتنا موت کو بھول گئے اور اتنا جناب سامنے جنازہ جا رہا اور بھول گیا کہ میرا بھی جانا ہے. پتنی یہی تھا، بس اسی نے مرنا تھا، مر گیا، میں نے نہیں مرنا. تو بہرحال ان لوگ ہے، قوم ہے انفرادی اجتماعی، یہ بڑا ایک المیہ ہے آج کے دور پہ، خاص طور پہ انسانوں پر، کہ بہت جلد وہ عبرت کی چیز بھی بھول جاتے. عبرت کی بات تو بڑا بڑا عرصہ معاملہ رہتا تھا، لوگوں کا صدمہ رہتا تھا، پریشانی رہتی تھی. تو بہرحال فرمایا فاخذناہم، پھر ہم نے ان کو پکڑا. اخذ عزیز مقتدر، کیسی پکڑ تھی؟ فرمایا کہ جیسے ایک غالب اور پوری قدرت رکھنے والے کی پکڑ ہوتی. یقیناً وہ اللہ کی ذات ہے. کس کی ذات ہے بولو؟ جو سب پر کیا ہے؟ غالب ہے. ہاں جی، ہر چیز پر قادر ہے. بحر قلزم میں لا کر غرق کر دیا. ان کو لایا گیا ہے، کن کو؟ فرعونیوں کو. موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دے دیا. اب کیونکہ یہ لوگ مغرور قسم کے لوگ تھے، فرعونی، ان کی نگاہ میں تھا انہوں نے کدھر جانا ہے، جی ان کی حیثیت کیا ہے، ان کے پاس کیا ہے، کہاں جا سکتے. وہ ہمارے اپنا ایک سالانہ ان کی بھی بنی اسرائیل کی بھی تقریب ہوتی تھی تو سالانہ جاتے تھے. تو بہرحال ادھر سے فرعون نے اعلان کیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑو اور کیا کر دو؟ قتل کر دو. مدین چلے گئے، واپس آئے، اب بھی فرعون جناب باز نہیں آیا. اب وہ نبوت کا منصب بھی مل گیا. اب قوم کو، فرعونیوں کو، سب کو سمجھایا. جادوگروں سے مقابلہ ہوا، جادوگر ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے. فرعون نے اعلان کر دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں. سورۃ الشعراء میں اس واقعے کا ذکر ہے. ادھر ہجرت کا حکم آ گیا کہ لے کر کیا کر جاؤ؟ ہجرت کر. اب موقع یہی غنیمت جانا کہ چلو وہ سالانہ تقریب کا بھی موقع ہے، اور سارے مرد و زن بنی اسرائیل سب کو کہا چلو جی اللہ کا حکم ہے نکلو. اب فرعونیوں نے یہی سمجھا کہ 2 دن 4 دن بعد کیا ہو جائیں گے؟ آ جائیں گے. جب انتظار کیا نہ آئے تو اب ان کے دماغ بھی گھومے کہ کہیں نکل تو نہیں گئے. تو وہی طاقت کا نشہ کہا جا سکتے ہیں. اس لیے ساری فوج وغیرہ جمع کی اور کہا جا کر ساروں کو جناب تیس نیس کر ختم ہی کر دو. کیا کر دو؟ ہاں، مکہ والے بھی آئے تھے مدینہ والوں کو ختم کرنے.
بدر میں ٹاکرا ہو گیا، یہ بھی ختم کرنے چلے تھے، آگے بحر کلزم بھی تھا۔ ہاں جی، اب موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر لے کر، اپنے بنی اسرائیل لے کر وہاں پہنچے تو پیچھے وہ بنی اسرائیل نے مڑ کے دیکھا تو فرعون بھی آ رہا تھا۔ ظاہری بات ہے یہ پیدل تھے، وہ سواریوں پر، وہ بادشاہ تھے، ان کے پاس اسباب تھے، یہ خالی ہاتھ تھے۔ تو اب انہوں نے کہا موسیٰ اب تو مارے گئے، تو نے مروا دیا، آگے چلتے ہیں تو پانی ہے، پانی میں انسان قدم رکھے تو ظاہری بات ہے پانی میں ہی جائے گا، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، سارا نظام ہے۔ پیچھے آپ مڑتے ہیں تو وہ تو آ رہا ہے اور پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اور بالکل ختم کر، تو فرمایا اللہ میرے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے بولو؟ ہاں جی، یا لفظ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ میرے ساتھ۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غار ثور میں جب اوپر یوں دیکھا، بیٹھے ہوئے تھے کیوں، ہاں جی، تو صدیق حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، ابو بکر کی ران پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک، تو اس لیے ابو بکر تو بیٹھے ہوئے تھے، ظاہری بات ہے باہر ہی دیکھ رہے تھے، وہاں دو دفل میں نہیں پڑھیں، بیٹھ کے بندہ پڑھ سکتا ہے الحمدللہ۔ تو یوں باہر دیکھا اور کہا حضور وہ تو آ گئے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر کو ساتھ رکھا تھا، بولو ابو بکر کو یہ نہیں فرمایا تھا اللہ میرے ساتھ ہے تو پریشان نہ ہو، کیا فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی ابو بکر اللہ تیرے ساتھ بھی ہے میرے ساتھ بھی۔ تو بار ادھر کہا تھا ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، تو بار اللہ نے حکم دے دیا کہ اے موسیٰ اب لاٹھی کو مارو نا ذرا، ہم تمہیں کمال اپنا دکھائیں، لاٹھی کا کمال نہیں ہے یاد رکھنا، سارے بولو لاٹھی کا کمال، یہ نہیں بولنا کہ لاٹھی کا کمال دکھائیں، اللہ فرمائے اپنا ہم دکھاتے ہیں، کمال تو اللہ کی ذات میں، سارے بولو کی ذات میں، لاٹھی میں کوئی کمال نہیں تھا، اللہ کی قدرت تھی۔ اللہ فرماتے تمہیں راستہ چاہیے، لاٹھی مارنا تیرا کام ہے، راستہ بنانا لاٹھی کا کام نہیں، اللہ فرماتے میرا کام، اس لیے ہمیں جملے صحیح بولنے چاہیے۔ ہاں جی، تو اس لیے 12 قبیلے تھے، 12 راستے، اور سبحان اللہ کیا خوبصورت راستے، جو پانی منجمد ہوا جمع، اس سے کوئی شیشے کی طرح، کھڑکیوں کی طرح درمیان میں روشن دان بھی رکھ دیے تاکہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، یہ نہ ہو کہ میں تو جا رہا ہوں پتہ نہیں وہ کدھر گیا ہے۔ ہاں جی، رش میں ہوتا ہے نا، خود تو بندہ چلو نکل رہا ہے لیکن بڑی ٹینشن ہوتی ہے یار وہ دوسرے کدھر گئے، پیچھے رہ گئے، مارے گئے، گم ہو گئے، پکڑے گئے، کیا ہوا؟ اگر 12 قبیلے تھے تو یوں اگر صرف دیواریں ہی ہوتی تو میرے بھائی وہ سفر بھی ٹینشن میں، اللہ نے ایسی ٹینشن فری کر دی کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے، جی ہاں، پریشانی ختم کر، اللہ عطا فرمائے تو میرے بھائی یوں عطا کرتا ہے، ساری پریشانیاں کیا ہو گئی؟ ہاں جی، ادھر ان کو ادھر لا کر کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم برات فی الزبر، یہ 2 آیتوں میں وہ مضمون ختم ہو گیا۔ اب یہ جو تیسری آیت آج کی پڑھی ہے، یہ آگے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، کیونکہ ان 5 واقعات کو سنانے کا مقصد اس دور میں، نزول قرآن کے دور میں، خاص طور پہ مخاطب مشرکین مکہ تھے۔ کون تھے بولو بھائی؟ اور ان سے کہا جا رہا ہے اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تم ان کافروں سے بہتر ہو؟ کیا مطلب؟ کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، بولو بھائی ایسا نہ تمہارے پاس وہ قوت ہے، نہ تمہارے پاس وہ پاور ہے، نہ تمہارے پاس وہ صلاحیت ہے، نہ تمہاری اتنی عمریں ہیں، نہ تمہارے پاس اتنا مال و دولت ہے، تم چے پی دی کا شوروا۔ کون؟ مشرکین مکہ، بیت اللہ کی امانتیں کھانے والے، جی ہاں، یہ جو یاد رکھنا بڑے بڑے سردار تھے نا، بیت اللہ کے نام پر جو لوگ چڑھاوے چڑھاتے تھے یہ کھا جاتے تھے، غیاب کر جاتے تھے، جی ہاں۔ تو بہرحال اس لیے فرمایا تم ہو کیا؟ کچھ بھی نہیں، ایک جھٹکے کی مارو،
تو دیکھ لو بدر میں ایک جھٹکا دیا، کس نے بولو؟ اللہ تعالیٰ نے۔ معاذ اور معوذ چھوٹے چھوٹے بچے جو تلوار اٹھا نہیں سکتے، ابو جہل جیسے کو ان کے ہاتھوں تڑپوا دیا، کس نے بولو؟ ہاں، ابو جہل کو، اس وقت جو سردار تھا، اس وقت جو کمان کر رہا تھا، کدھر؟ بدر ہے جی۔ تو بہرحال اللہ فرماتے کیا تم ان سے بہتر ہو؟ تمہارے اندر کوئی بہتری والی بات؟ ام لکم برات فی الزبر، زبر کہتے ہیں لکھی ہوئی کتاب۔ فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی اللہ کی طرف سے لکھا ہوا پروانہ ملا ہوا ہے کہ تم میرے محبوب کو ستاؤ، تڑپاؤ، ہاں جی، وہ ہر وقت تانو تشنیع کرو اور میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ خبردار خبردار، سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ، ورنہ تمہاری گرفت بھی آئے گی، اور ایسی آئے گی دنیا یاد رکھے۔ اور یاد رکھنا بدر کو دنیا یاد رکھتی، آج بھی کافر کے سامنے بدر بیان کرو وہ کانپ جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا بولو؟ ہاں، سورۃ انفال کو جو کہتے ہیں نا قرآن سے نکال دو، سورۃ انفال میں بدر ہی کا تو ذکر ہے۔ ہاں جی، تو اس وقت بڑی سی بڑی کافروں کی پاوریں کانپ جاتی ہے جب بدر کا واقعہ سنتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے پیاروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔